جو بندہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتا ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت تمام جہانوں پر، اگر وہ جہان نباتات کا ہو، اگر وہ جہان عورتوں کا ہو، اگر وہ جہان مردوں کا ہو، اگر وہ جہان حیوانوں کا ہو، اگر وہ جہان انسانوں کا ہو، حتیٰ کہ جتنے بھی جہان ہیں، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت تمام جہانوں پر رحمت کی بارش برسائیں، میں اس رحمت کے قطروں کی گنتی تو کر سکتا ہوں، لیکن جو بندہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتا ہے، جو اللہ رب العزت اس آدمی پر رحمت کی بارش برساتے ہیں، میں اس رحمت کے قطروں کی گنتی نہیں کر سکتا۔ اس لیے بلند آواز سے ایک بار پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھیں۔ اور یہ درود شریف اس کے بہت فضائل ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر کس آدمی کو کوئی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ درود شریف کی کثرت کرے، اللہ رب العزت اس درود کی برکت سے اس کے تمام مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اس ماہ کے اندر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا یہ مہینہ ہے، اور اس ماہ کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہے۔ میرے دوستوں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی رشتہ دار تھے، سب نے خوشیاں کی، سب نے خیراتیں کی، سب نے بہت بڑی خوشیاں کی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ولادت ہے، ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ہے۔ اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد وہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر کفر ہی کفر تھا۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر شرک ہی شرک تھا، ظلم عام تھا، بے انصافی عام تھی، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا یہ عام تھی۔ جب میرے پیغمبر آئے تو کیا ہوا؟ میرے پیغمبر کی ایک ولادت ہے، ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے۔ جب میرے پیغمبر پیدا ہوئے، اس وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبے کا طواف فرما رہے تھے، ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں آپ کا پوتا پیدا ہوا۔ وہ فوراً دوڑ کر گئے، کیا دیکھا؟ ایک بچہ ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اس کے چہرہ روشن ہے، چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بچے کو اٹھایا، اس کا بوسہ لیا، سینے کے ساتھ لگایا، پھر بچے کو اٹھا کر جا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے عرض کیا، اے آمنہ، میں بچے کو خانہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ یہ میرے پیغمبر کی آمد ہے۔ میرے پیغمبر کی 40 سال عمر تک ابو جہل نے قربانیاں کی، ابو جہل نے خوشیاں منائیں، ابو جہل نے بھی جو ہے خیراتیں کی، اونٹ قربان کیے۔ 40 سال کے بعد میرے پیغمبر نے جب اعلان نبوت کیا، اعلان توحید کیا،
کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور میری قوم کے لوگوں کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی لوگ جو خوشیاں کرتے تھے، ابو جہل خوشی کرتا تھا، ابو طالب خوشی کرتا تھا، آپ کے سچ کا چچا سب خوشیاں کرتے تھے، 40 سال خوشیاں کی، 40 سال قربانیاں کی، لیکن جب اعلان توحید بلند کیا، وہی لوگ جو خوشیاں کرتے تھے انہی لوگوں نے پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیے۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ میرے پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، جب میرے پیغمبر نے اعلان توحید بلند کیا، وہی لوگ جو خوشی کرتے تھے انہوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے، گالیاں دینا شروع کر دی کہ اے محمد یہ تو نے کیا اعلان کر دیا، ہم تو تجھے اچھا سمجھتے تھے، تم نے یہ کون سا اعلان کر دیا، ہم اپنے آبا و اجداد کے خداؤں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں اور آپ کی بات کو مان لیں، ایک اللہ کی توحید کو مانیں۔ بس یہی بات کہنے کی دیر تھی، سب لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ لیکن 40 سال کے بعد جب اعلان توحید بلند ہوا، میرے پیغمبر کے ساتھ یہ حالت ہوئی۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر کی آمد بھی اس مہینے میں ہے، آمد میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 9 کو ہے، کوئی کہتا ہے 12 کو ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو میرے پیغمبر کی جو وفات ہے اس میں سب علماء متفق ہیں، چاہے وہ بریلوی ہو یا مکتب اہل حدیث کے ہو یا مکتب دیوبند کے ہو، سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میرے پیغمبر کی وفات جو ہے یہ 12 ربیع الاول کو ہے۔ جب یہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس وقت سب صحابہ خوشیاں منا رہے، سب خوش ہو گئے کہ آج ہمارے لیے ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دو بلند آواز سے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے صدیق تم کیوں رو رہے ہو، کیا تمہیں خوشی نہیں؟ عرض کیا مجھے خوشی ہے، مجھے خوشی ضرور ہے، لیکن یہ میں سمجھ رہا ہوں یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ میرے پیغمبر ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات کہی، سب صحابہ حیران ہو گئے، اور واقعتاً یہی ہوا کہ میرے پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو میرے دوستو، عشق رسول یہ ہے، عشق محبت یہ ہے کہ ہم آقا کی سیرت کو اپنائیں اور ہم آقا کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ آقا کی سیرت کیا ہے؟ آج ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے اندر ہم بہت کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم دکان پر بیٹھے ہیں، ایک آدمی سودا لینے کے لیے آتا ہے، ہم اس میں پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی جو شریعت ہے ہم اس کو جو ہے ایک طرف کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ پیغمبر کی سیرت نہیں ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، لیکن جب نبی کی سنت کی باری آتی ہے تو ہم یہ کٹا کر صبح کے وقت نالیوں میں پھینک دیتی ہے۔ کیا یہ عشق ہے؟ جب خوشی آتی ہے ہم نبی کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں، کیا یہ عشق ہے؟ جب غمی آتی ہے ہم نبی کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں، کیا یہ عشق ہے؟ یہ کوئی عشق نہیں ہے، یہ پیغمبر کے ساتھ غداری ہے، یہ پیغمبر کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج 31 اکتوبر ہے، اگر اسی تاریخ کو ہمارا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، پھر آئندہ سال اسی 31 اکتوبر کو
ہم کوئی خوشی کر دیں، ہم کوئی ایسا جو ہے انتظام کر دیں، کیا اس والدین کے دل پر کیا گزرے گی کہ میرا بیٹا اسی 31 اکتوبر کو دنیا سے گیا تھا، آج اسی 31 اکتوبر کو خوشی منا رہے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے، ہم پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی 1 سال ہوا ان کا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، کیا آج ہمارے پیغمبر 12 ربیع الاول کو دنیا سے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، ہم یہ نعرے لگا رہے ہیں، یہ کوئی عشق نہیں ہے۔ میرے دوستو توجہ کرنا، ایک مرتبہ غزوہ تبوک لگا ہوا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، اے میرے صحابی جاؤ سعد کی لاش کو تلاش کر کے لے آؤ۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے حضرت سعد کی لاش نہ ملی، فوراً واپس آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی لاش میں نے بہت تلاش کی لیکن مجھے لاش نہیں ملی۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی جاؤ جہاں پر صحابہ کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہاں جا کر سعد کی لاش کو تلاش کرو۔ وہ صحابی یاد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دوبارہ گیا صحابہ کی لاشوں کو ایک طرف کیا، نیچے حضرت سعد کی لاش پڑی ہے۔ ابھی حضرت سعد کے اندر ہوش بھی ہے، سانس بھی آ رہے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے سعد کو آقا علیہ السلام کا سلام پیش کیا، میں نے کہا اے سعد آقا تجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے آقا علیہ السلام کا سلام پیش کیا کہ حضرت سعد کے اندر اتنی خوشی ہو گئی، وہ خوشی میں آ کر بیٹھنے لگے لیکن زخموں کی وجہ سے وہ بیٹھ نہ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تڑپتے تڑپتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ ساتھ ساتھ یہ اعلان کر کے جا رہے تھے او میرے صحابی میرے آقا علیہ السلام کو سلام کہنا اور یہ عرض کرنا کہ سعد آپ کی خدمت میں آنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں آ سکے، اور یہ بھی میرا اعلان ساتھ لے جاؤ، میری قوم کے لوگوں کو یہ اعلان یہ پیغام دے دینا او انصاریوں آپ کا جرنیل دنیا سے جا رہا تھا، آپ کا سربراہ دنیا سے جا رہا تھا، دنیا سے جاتے ہوئے یہ اعلان کر کے جا رہا تھا او میری قوم کے لوگوں پیغمبر کی عزت پر جان قربان کر دینا، پیغمبر کی عزت پر اپنے بچوں کو قربان کر دینا، پیغمبر کی عزت پر اپنا مال قربان کر دینا، لیکن پیغمبر کی ناموس پر آنچ نہ آنے دینا۔ وہ صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد دنیا سے چلے گئے، وہ آپ کو سلام پیش کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی فرما رہے تھے او میری قوم کو لوگوں پیغمبر کی عزت پر جانے قربان کر دینا لیکن پیغمبر کی ناموس پر آنچ نہ آنے دینا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب حضرت سعد کا یہ پیغام سنا ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ فوراً جبرائیل امین اتر کر آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سعد سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ ہے عشق رسول۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں،
ایک چھوٹی سی بچی ہے ان کے سینے پر کھیل رہی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کو بار بار چوم رہے ہیں, اس کو پیار کر رہے ہیں. وہ صحابی فرماتے ہیں اے صدیق یہ بتاؤ یہ بچی کون ہے جس کو آپ بار بار چوم رہے ہیں, جس کا آپ بار بار پیار کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا او میرے بھائی یہ اس سعد کی بچی ہے جس سعد نے تجھے یہ اعلان سنایا تھا, جس سعد نے تجھے یہ پیغام سنایا تھا اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میری بچی کا خیال کرنا. یہ ہے میرے پیغمبر کے ساتھ عشق. آج کیا ہے جب پیغمبر کی نموز کی باری آتی ہے, جب پیغمبر کے ساتھ عشق کی باری آتی ہے, ہمیں اپنی اولاد یاد آ جاتی ہے, ہمیں اپنا مال یاد آ جاتا ہے, ہمیں اپنے مسائل یاد آ جاتے ہیں. یہ کوئی عشق نہیں ہے. تو میرے دوستو توجہ کرنا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں, دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ ان کی بیوی ہے, ان کا بچہ بھی ہے. ابو جہل نے راستے میں روک لیا, کہا اے عبد الرحمن تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے مکہ کے سردار میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں نبی کی عزت کے لیے جا رہا ہوں, میں نبی کی نموز کے لیے جا رہا ہوں. ابو جہل نے کہا اے عبد الرحمن اگر تو جانا چاہتا ہے یہ بیوی اور بچہ ساتھ نہیں لے جا سکتا, یہ ہمارے خاندان کا ہے. حضرت عبد الرحمن نے بیوی بھی دے دی, بچہ بھی دے دیا. چلتے چلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں ہے, چہرے پر پریشانی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے. میرے آقا نے عرض کیا اے عبد الرحمن تو پریشان نظر آ رہا ہے, مجھے غمگین نظر آ رہا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے پیچھے آ رہا تھا میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی, میرے ساتھ میرا بچہ بھی تھا. مجھے راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا, کہا یہ بچہ اور بیوی ساتھ نہیں لے جا سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیوی بھی واپس کر دی, میں نے بچہ بھی واپس کر دیا, لیکن میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبد الرحمن اگر تو نے بیوی اور بچے کو قربان کر دیا تو میرا ساتھ نہیں چھوڑا, گویا تو نے اپنا ایمان بچا لیا. یہ ہے میرے پیغمبر کے ساتھ عشق. ایک وہ موقع بھی آیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے. ایک عورت ہے, اس کے ساتھ دو بچیاں ہیں. ایک بچی اس کی بغل میں ہے, ایک بچی ساتھ چل رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میری بہن یہ بچیاں مجھے پریشان نظر آ رہی ہیں, یہ بچیاں مجھے غمگین نظر آ رہی ہیں, کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے؟ وہ عورت رو کر کہنے لگی اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا باپ جنگ کے اندر شہید ہو چکا ہے, کئی دنوں سے یہ بچیاں بھوکی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے عائشہ اگر میں کوئی چیز کھانے کے لیے آئے تو میری طرف لے کر آؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر میں نے 2 کھجوریں رکھی ہوئی تھی, وہ 2 کھجوریں لے کر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی.
میرے آقا علیہ السلام نے ایک کھجور کے 2 حصے کر کے دونوں بچیوں کو تقسیم کر دیے، دوسری کھجور اس عورت کو دی، کہا یہ کھجور آپ کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ اس عورت نے اپنی کھجور کے بھی 2 حصے کر کے دونوں بچیوں کو تقسیم کر دیے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ جاؤ گھر میں کوئی اور چیز تلاش کر کے لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک برتن میں بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ڈالا، مجھے ایک کھجور اور مل گئی۔ وہ کھجور لے کر میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا اے بہن یہ کھجور تمہارے لیے ہے۔ اس عورت نے اس کھجور کے بھی 2 حصے کیے، دونوں بچیوں کو تقسیم کر دیے۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی رحمت۔ جب یہ واقعہ ہوا تو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ اگر وہ اب عورت تیرے گھر میں آئے تو اس کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری دے دینا۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی رحمت۔ تو میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر ظلم ہی ظلم تھا۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر مزدور کو کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ میرے پیغمبر آئے، آ کر اعلان کیا او لوگوں اگر کوئی آدمی آپ کے پاس مزدوری کرے اس کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ یہ میرے پیغمبر کی رحمت ہے۔ میرے پیغمبر نے آ کر اعلان کیا او لوگوں عورت اگر تمہاری بیٹی ہے تمہاری عزت ہے، عورت اگر تمہاری بہن ہے تمہاری عزت ہے، اگر بیوی ہے تو تمہارے ذمے اس کا خرچہ واجب ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی رحمت۔ قرآن اعلان کرتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ اے پیغمبر ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو توجہ کرنا، ایک وہ موقع بھی آیا، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ ایک اور صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا پیٹ دکھایا، کیا کہا اے میرے صحابہ تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے صبح کے وقت حضرت مقداد بن اسود کے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام چل پڑے، 7 صحابہ کی جماعت ہے، چلتے چلتے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ رات کا وقت ہے، چاند کی چاندنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت مقداد کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت مقداد بن اسود کی بیٹی اٹھ کر آئی۔ اس نے دروازے کے سوراخوں سے دیکھا کہ ہمارے دروازے پر کون آیا ہے، فوراً دوڑ کر گئی، کہا ابا جلدی اٹھو آج ہمارے دروازے پر کملی والے آئے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود اٹھے، انہوں نے جوتا بھی نہ پہنا، فوراً دوڑ کر آئے، دروازہ کھولا، کہا فداک ابی و امی
امرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ مجھے حکم کر دیتے میں آپ کی خدمت میں آ جاتا۔ یا رسول اللہ آپ نے تکلیف فرمائی، میرے آقا نے فرمایا اے مقداد ہم تیرے دروازے پر نہیں آئے بلکہ تیرے دروازے پر بھیجے گئے ہیں۔ حضرت مقداد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کا وقت ہے، رات کی چاندنی ہے، آپ اس وقت کس لیے تشریف لائے؟ میرے آقا نے فرمایا اے مقداد میرے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، کئی دنوں سے بھوکی ہے، آج ہمیں خبر ملی ہے کہ تیرے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود نے یہ بات سنی، فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے رونے لگے، چیخنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا اے مقداد تو روتا کیوں ہے، چیختا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتا میں اس لیے ہوں کہ میرے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر ضرور تھا، لیکن شام کے وقت سے پہلے میں نے کھجوروں کا ڈھیر غریبوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ حضرت مقداد رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے مقداد تو روتا کیوں ہے؟ فرمایا روتا میں اس لیے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر تھا، لیکن میرے گھر میں آپ تشریف لائے، میرے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت مقداد رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے مقداد یہ بتا تیرے گھر میں کوئی کھجور کا درخت ہے؟ فرمایا نہیں، گھر کے بہر ہے، وہ بھی خشک تنا سا کھڑا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے مقداد یہ کملی والی چادر لے جا، اس درخت کے نیچے بچھا دینا، اس درخت کو میرا سلام کہنا، سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ آقا تجھ سے کھجوریں مانگ رہے ہیں۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں میں کملی والی چادر لے گیا، میں نے اس درخت کے نیچے بچھائی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خشک تنے کے اندر بہار آ گئی ہو۔ میں نے آقا کا سلام پیش کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ خشک تنا حرکت کرنے لگا، اس خشک تنے سے کھجوریں گرنے لگی۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں جب چادر کھجوروں سے بھر گئی، میں چادر اٹھا کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو میرے آقا نے فرمایا اے مقداد اگر یہ چادر تو نہ اٹھاتا صبح تک اسی طرح یہ خشک طرح سے کھجوریں برستی رہتی اور مدینہ کے لوگ دیکھ لیتے۔ یہ ہے میرے پیغمبر کی رحمت۔ تو بات دور چلی گئی تو میرے دوستوں یہ سارے ثواب کی محفل ہے، ہم سب کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہم سب کو قبر کی تیاری کرنی۔ ایک آدمی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 5 قبروں کو میں نے کھولا، وہ کفن چور تھا، نوجوان تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں نے 5 قبروں کو کھولا تو اس کھولنے کی وجہ سے مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی، میں نے توبہ کی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے پوچھا گیا کہ وہ کون سا گناہ ہے جو تو نے کیا؟ اس نے کہا آسمانوں سے بھی بڑا گناہ۔ پھر پوچھا گیا کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ پھر آدمی خاموش ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پوچھا گیا بتا وہ کیا واقعات ہیں؟ کہا میں نے ایک قبر کو کھولا، میں کفن چور تھا، میری یہ عادت تھی، میں کفن چوری کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کیا دیکھا؟ میت کو دیکھا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا ہے اور اس کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔
ये जब हम कब्र में रखते हैं, ये मसला है कि मैयत का चेहरा किबले की तरफ करना चाहिए। इस मामले में हमारे से बहुत सुस्ती हो जाती है। बाकी हम सब काम करते हैं रस्म रिवाज के, लेकिन शरीयत का काम हमें याद नहीं रहता। जब कब्र में मैयत को रखा जाए, उसका चेहरा किबला की तरफ करना चाहिए। वो आदमी कहने लगा, जब मैंने ये हालत देखी तो मैंने कफन छोड़ दिया, मैं भागने लगा। गैब से आवाज आई, ए भागने वाले, ए कफन चोर, तू क्यों भाग रहा है? तो इस कब्र वाले से क्यों नहीं पूछता कि तुझे आजाब क्यों दिया जा रहा है? उसने कहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है, मैं डर रहा हूं, मैं किस तरह पूछूं? फिर गैब से आवाज आई कि ये वो आदमी है जो दुनिया के अंदर नमाज को हकीर समझता था। आज हमारा क्या हाल है? हमारे कपड़े खराब हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमने इधर जाना है उधर जाना है, नमाज की कोई परवाह नहीं। मेरे दोस्तों, कब्र में सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा। ये कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। अगर जिसकी मंजिल पहली सीढ़ी पहली मंजिल आसान हो गई, उसकी सब मंजिलें आसान हो जाएगी। क्या आप वादा करते हैं नमाज पढ़ेंगे? हाथ खड़ा करके कहिए, इंशाल्लाह वाली बात न करें। ये इंशाल्लाह वाली बात अधूरी बात होती है। ये अपने अंदर नमाज का इहतमाम फरमाएं। ये नमाज बहुत बड़ी चीज है। लोग कहते हैं ये मौलवी का काम है, ये मौलवी का काम नहीं है। हर किसी ने अपनी कब्र में आप जाना है, हर किसी ने अपना जवाब आप देना है। इसलिए नमाज की पाबंदी करें। जितने भी काम है वो सब छोड़ दें, पहले नमाज को तरजीह। देखा मैयत जो है वो सूर हो चुका है, सूर बन गया, उसके गले में तोक है, उसको बेरियों के साथ झगड़ा किया है। मैं डर कर वापस भागने लगा। गैब से आवाज आई, ऐ भागने वाले, तो इससे क्यों नहीं पूछता कि तुझे अजाब क्यों हो रहा है? उसने कहा, मेरे अंदर ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कि मैं इससे पूछूं। फिर उसी गैब से आवाज आई कि ये वो आदमी है जो दुनिया के अंदर हराम इस्तेमाल करता था, शराब पीता था। ये शराब अल्लाह की हराम करदा चीज है। ये दुनिया में रहकर शराब पिया करता था, इस वजह से इसको अजाब हो रहा है। फिर उसने कहा, एक मरतबा फिर मैंने कब्र को खोला, मैंने कफन को जो है चोरी करने लगा। मैंने क्या देखा, एक आदमी को आग लगी हुई है और फरिश्ते उसको बार बार मार रहे हैं, और वो जिसके साथ मार रहे हैं वो आग के बने हुए हैं। मैं डर कर भागने लगा। गैब से आवाज आई, ऐ भागने वाले, तू इस कब्र वाले से क्यों नहीं पूछता कि तुझे अजाब क्यों हो रहा है? उसने कहा, मेरे अंदर ताकत नहीं है। उसने कहा, गैब से आवाज आई, ये वो बंदा है जो दुनिया में रहकर झूठी कस्में उठाता था, झूठी कस्में उठाता था। जिस तरह आजकल क्या हो रहा है, हमें कोई इल्म भी नहीं है, कसम उठा लेते हैं, अल्लाह की कसम, फुला की कसम, ये कसम, मैंने ये कर दिया। इसलिए कस्में झूठी ना उठाया करें, बहुत दर्दनाक अजाब है। हमें फिक्र करनी चाहिए। ये दुनिया हमसे छूट जा रहा है। कुरान में आता है, कुल्लु मन अलैहा फान। ये दुनिया फानी है, यहाँ क्या चीज रहेगी? वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह का नाम बाकी रहने वाला है। कोई पता नहीं हमारा कि हमारी किस वक्त मौत आए। सहाबा बैठे हुए थे, मेरे आका ने पूछा, क्या आपको इल्म है? एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, कोई पता नहीं कल मौत आ जाए। एक सहाबी ने कहा, कोई पता नहीं कल परसों मौत आ जाए। मेरे आका ने फरमाया, आप तो बहुत लंबी उम्मीदें लेकर बैठे हैं। मेरा हाल ये है कि मैं अगर नमाज पढ़ूं, एक तरफ सलाम फेरूं, मुझे कोई पता नहीं क्या दूसरी तरफ मेरा सलाम फिरेगा या नहीं फिरेगा। भाई मौत का कोई पता नहीं।
ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت عشق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت اور عشق عطا فرمائے۔ سچی محبت اور عشق یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے قبر والوں کے حالات معلوم فرما دیجئے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرنا، ایک قبرستان پر چلے جانا، آپ کو قبر والوں کے حالات معلوم ہو جائیں گے۔ وہ بزرگ اٹھے، صبح کے وقت گئے، کیا دیکھا، ایک قبر اچانک کھل گئی۔ کیا دیکھا، ایک بزرگ ہے، ان کی سفید داڑھی ہے، سفید بال ہے، وہ قبر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرما۔ آپ بہت کنجوس ہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ پوچھنے والے نے پوچھا، اے قبر میں بیٹھنے والے، قبر میں قرآن پڑھنے والے، یہ کیا معاملہ ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں؟ کہا، اے پوچھنے والے، جب میں دنیا سے قبر کی طرف آیا ہوں، مجھ سے اللہ راضی ہو گیا، اس لیے کہ میں دنیا میں قرآن سے محبت کرتا تھا، قرآن والوں سے محبت کرتا تھا۔ آج کل کیا ہے کہ قرآن والوں کو دیکھا جائے، داڑھی پگڑی ٹوپی والوں کو دیکھا جائے، لوگ کہتے ہیں، لوگ جو ہے عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ جب صحابہ کا وقت تھا، اس وقت کفار، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار کفار، یہ صحابہ کو دیکھ کر ایک دوسرے کو آنکھیں مارا کرتے تھے۔ وہ فلاں جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ شکایت کی۔ فوراً جبرائیل امین دوڑ کر آئے، کہا، یا رسول اللہ، اپنے ان صحابہ کو کہو پریشان نہ ہو، آج یہ ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں، کل جنت میں یہ صحابہ، یہ کون صحابہ؟ یہ پیغمبر کے جانثار صحابہ۔ کون صحابہ؟ میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ۔ کون صحابہ؟ جو میرے پیغمبر کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دعا کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نماز کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نماز کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے رکوع کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دعا کے گواہ صحابہ۔ جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، صحابہ کو کہو پریشان نہ ہو، کل کیا جنت میں یہ بہت بڑے بلند محلات پر بیٹھیں گے، اور یہ لوگ گزریں گے، کفار گزریں گے، تو صحابہ ایک دوسرے کو اشارے کر کے کہیں گے، یہ دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ تو اس لیے تو اس آدمی نے پوچھا کہ اے قبر میں بیٹھنے والے، آپ کو قبر میں آئے ہوئے آپ نے کتنی مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا ہے؟ اس بزرگ نے کہا، میں نے 70,000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا ہے۔ جب اس قبر والے نے یہ بات کہی تو پوچھنے والے سے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ کیا نکلا؟ بلند آواز سے کیا نکلا؟ اب قبر والے بزرگ نے کہا، اے باہر دنیا میں رہنے والے، یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دیں، اور 70,000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا ہوا آپ لے لیں۔ پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، آپ نے 70,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔ کہا، میں قبر میں بیٹھ کر جو قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف میں اپنے آپ کو سکون حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میں دنیا میں ہوتا، ایک ایک حرف کے بدلے مجھے 10 نیکیاں ملتی، لیکن میں اب دنیا میں نہیں ہوں، میں قبر میں آ چکا ہوں، لہذا اس لیے سبحان اللہ آپ مجھے دے دیں، اور یہ 70,000 مرتبہ ختم آپ دے دیں۔ اس لیے قرآن سے محبت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں روزانہ، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔